پانچواں پارہ سورہ نساء کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اور آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 74 کی تفسیر بیان ہوگی۔ اس سے پچھلے دو آیات کی تفسیر میں آپ رات نے بات سن لی تھی کہ منافقین اسلام کا اور مسلمانوں کا فائدہ قطعاً نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ مفاد پرست تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ کس چیز میں ہمارا فائدہ ہے، جس چیز میں اپنا فائدہ ہوتا ادھر ہی چلے جاتے تھے۔ انہیں اسلام کی غلبے سے، اسلام کی کامیابی یا مسلمانوں کی کامیابی، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، سچی نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے، مطلب اس کا یہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے اپنی جان اور مال کے بدلے میں کہ وہ اللہ سے جنت لینا چاہتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے جی، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ کیوں کہ انہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے اللہ سے سودا کر لیا تو اللہ پاک نے ان کی جنت، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان اور مال کو خرید کے اس کے بدلے میں اللہ پاک نے انہیں جنت عطا فرمائی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس سودے کے اندر کسی قسم کا نقصان نہیں ہے۔ کیوں؟ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلا، اس کے بعد وہ شہید ہو گیا، فرمایا تب بھی اسے کامیابی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم بہت بڑا اجر اسے عطا فرمائیں گے۔ اور اگر وہ غالب ہو گیا، اسے فتح مل گئی، غازی بن کے آ گیا، تب بھی اللہ فرماتے ہیں ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وہ دونوں صورتوں میں کامیابی ہے، ناکامی کسی صورت میں نہیں ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ ہو جہاد فی سبیل اللہ، نیت اس کی صحیح ہو اور راستہ اس کا صحیح ہو اللہ کے راستے میں جہاد، فساد نہ ہو۔ تو فرمایا کہ دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور ایسا آدمی کسی حال کے اندر بھی محروم نہیں ہوتا۔ اور حدیثوں میں بھی یہی ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مارا جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں شہید ہوتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر گرتا ہی ہے کہ اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسے موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے فرمایا تم میں سے کسی کو چونٹی کاٹ لے یا کسی کو مچھر کاٹ لے، اور فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بعد نیچے جو مقام ہوگا وہ حضرات شہدائے اکرام کا ہوگا جی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے خود تمنا ظاہر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے میری یہ تمنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں جی، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں۔ تو یہ اللہ پاک نے جو شہادت کے جو فضائل رکھے ہیں اور شہادت کے اوپر اللہ پاک نے جو انعامات کا وعدہ کیا ہے، اسی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تمنا فرمائی ہے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب اللہ کے راستے میں لوگ شہید ہوتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر غمگین نہیں ہوتے، وہ پریشان نہیں ہوتے کہ ہم کیوں قتل ہو گئے، ہمارا خون کیوں بہہ گیا، ہماری گردن کیوں کٹی۔ فرمایا کہ وہ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ پاک جو انہیں اپنے فضل و کرم اور انعامات عطا فرماتے ہیں نا، اس کے اوپر شہدائے کرام کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ غمگین نہیں ہوتے، اس کے اوپر وہ پریشان ہیں نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، بلکہ ان کی تمنا ہوتی ہے لم یلحقوا بہ من خلفہم، جو ابھی تک ان کے پیچھے مسلمان ہیں اور وہ بھی جہاد والے راستے پر چل رہے ہیں تو اسی راستے پر وہ چلتے رہیں، تو ان کے بارے میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھے راستے پر یہ چل رہے ہیں اور اچھا راستے کا انہوں نے انتخاب کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، تو ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو سنا کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہے تھے، اور کیا دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے وہ چیز عطا فرما جو تو اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے، اے اللہ مجھے وہ چیز عطا فرما جو تو اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جب اس نے دعا ختم کی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے پتہ ہے کیا چیز مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو یہی چیز مانگی کہ یا اللہ جو آپ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتے ہیں وہ مجھے عطا فرما۔ تو حضور پاک نے فرمایا وہ پتہ ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو یا رسول اللہ نہیں مجھے تو نہیں پتہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، میں نے اللہ پاک سے مانگی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے اللہ سے مانگی ہے نا وہ یہ ہے
کہ تم خود بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ گے اور تمہاری جو سواری ہے نا جس کے اوپر تم بیٹھ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے وہ بھی شہید ہو جائے گی، اس کے بھی جو ہے نا خون بہہ جائے گا اور تمہارا بھی خون بہہ جائے گا۔ مطلب ہے کہ تم خود بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤ گے، تمہاری سواری بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے گی۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتے ہیں، جو اللہ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ سودا ہے اللہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اسی وجہ سے جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ یہ سودا کیا نا، اللہ پاک نے خود ان کو اپنا محبوب فرمایا ہے۔ آج ہم نے دیکھا میرے بھائیوں کہ کچھ لوگ مجاہدین سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں سے دشمنی رکھتے ہیں جی، اور ان کے بارے میں طرح طرح کے الزامات اور بہتان تراشیاں کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، صف بنا کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ پاک ان کو کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرے محبوب ہیں۔ اللہ ان سے جب محبت کرتے ہیں، ظاہر اللہ محب ہوگے اور وہ اللہ کے محبوب ہوگے۔ اب ظاہر بات ہے جو اللہ کے محبوب بندوں سے، اللہ کے پیارے بندوں سے دشمنی کرے، ان سے نفرت کرے میرے بھائیوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے، وہ اللہ پاک سے دشمنی کرتا ہے، اور پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ جو اللہ سے یا اللہ کے پیارے بندوں سے کیا کرے گا میرے بھائیوں؟ نفرت کرے گا۔ تو اس طرح کی جو قرآنی آیات ہیں نا، ان کو مسلمانوں کے اندر سے ان آیات کا مضمون، ان کا مفہوم یہ چھپانے کی بہت سازش کی دشمنوں نے کہ اس طرح کی آیات مسلمانوں کے سامنے نہ آئیں، اور اگر آئیں بھی تو ان کا معنی بدل کے پیش کیا جائے، ان کا مفہوم بدل کے پیش کیا جائے۔ پھر انہوں نے یہ باقاعدہ یہ مہم چلائی کہ یہ فلاں دین کا کام بھی جہاد ہے، فلاں دین کا کام بھی جہاد ہے، فلاں دین کا کام بھی جہاد ہے۔ تو یہاں جہاد کا لفظ ہی نہیں ہے، یہاں لفظ ہے فلیقاتل، اس کا کوئی اور معنی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے راستے میں لڑو، آئی سمجھے؟ اور فرمایا لڑیں گے کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، اور اس چوٹی تک وہی پہنچتا میرے مسلمان بھائیوں جو بہت بلند مقام رکھتا ہو، جو بہت بلند مقام رکھتا ہو نا، اس چوٹی تک وہی پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی زندگیوں کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا نا، وہ اللہ کے راستے میں لڑیں۔ جنہوں نے دنیا کے اندر ہی رہنا ہے، جنہوں نے دنیا سے محبت کرنی ہے، دنیا سے دل لگانا ہے، دنیا کی خاطر جینا ہے، دنیا کی خاطر مرنا ہے، انہیں تو کہا ہی نہیں کہ ابھی تم جہاد کرو، کیونکہ جہاد خود مشکل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے لیکن یہ بہت تمہیں ناپسند ہے، یہ تمہیں ناگوار لگتا ہے، تمہیں بہت مشکل لگتا ہے۔ اور آگے پھر کہہ دیا ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اس میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس وجہ سے یہ جتنی بھی آیات ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، بولو بے شک ان سب پر ہمارا، اگر نماز والی آیتوں پر ہمارا ایمان ہے، زکوٰۃ والی آیتوں پر ہمارا ایمان ہے، روزوں والی آیات پر ہمارا ایمان ہے، حج والی آیات پر ہمارا ایمان ہے، دیگر آیات پر ہمارا ایمان ہے، تو بالکل اسی طرح ایمان لانے کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے جہاد والی آیات پر بھی ہمارا ایمان ہے ہونا چاہیے، ورنہ اس کے بغیر ایمان مکمل ہے نہیں ہوگا۔ اور آخری درجہ یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ بندہ اگر جہاد میں نہیں جاتا، کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے بندہ میدان میں جا کے لڑتا نہیں، تو آخری درجہ یہ ہے کہ جہاد کی فرضیت کا کم از کم اقرار کرے، مانے کہ جہاد فرض ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ محبت کرے جو میدانوں میں جا کے لڑ رہے ہیں جی، جنہوں نے اپنے بیوی بچے مال ملک سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر جہاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے میرے مسلمان بھائی، ان سے آخری درجہ محبت کا ہے، تعاون کا ہے، ان کی تعریف کا ہے، ان کے لیے دعا کا ہے، نہ یہ کہ بندہ ان کے ساتھ نفرت کرے اور ان سے بغض رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے راستے میں وہی جا کر لڑتے ہیں جنہوں نے اس دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں کیا کر دیا ہے؟ بیچ دیا ہے، اور پھر اللہ نے بھی ان کے لیے انعام رکھے ہیں۔ آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں، روایات میں آتا ہے کہ جو لوگ شہید ہو گئے نا، قیامت کے دن ہوگا، لوگ ابھی حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے، تو کچھ لوگوں کے جسموں سے خون بہہ رہا ہوگا، کپڑوں پر خون لگا ہوگا، جو انہوں نے اپنے اسلحہ اپنے کندھوں پہ لٹکایا ہوگا، اور بس جنت کے دروازوں کی طرف چل پڑیں گے۔ تو فرشتے لوگ پوچھیں گے جو ابھی حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے، ان فرشتوں سے پوچھیں گے کہ ابھی ہمارا تو حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا، ہم تو گرمی یا بس پسینے میں ہیں اور یہ لوگ جا رہے ہیں جنت میں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا یہ اللہ کے راستے کے شہداء ہیں، جب یہ دشمن سے لڑتے تھے، انہیں دشمن کی طرف سے خطرہ و خوف ہوتا تھا نا، اس خطرے کے بدلے میں آج قیامت کا خوف اللہ نے ان سے ختم کر دیا، اور یہ جا رہے ہیں بغیر حساب کتاب کے، کدھر جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں۔
تو یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی عظمت ہے جو اللہ کے راہ میں لڑیں اور شہید ہو جائیں، بشرطے کہ میں نے عرض کیا نیت بھی صحیح ہو اور جہاد و فساد نہ ہو، جہاد ہو فساد نہ ہو، نیت بھی صحیح ہو، ارادہ بھی صحیح ہو اور ہو بھی جہاد شریعت کے مطابق، تو یہ اللہ پاک انہیں انعام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے راستے کے مقبول شہادت کی موت عطا فرمائے۔